اسی چیز کا ڈر ہے کہ میری امت کو سب سے زیادہ جو جمع کرے گی وہ لالچ کرے گی۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر کسی کے پاس ایک سونے کا پہاڑ مل جائے نا، وہ اسی پر صبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا کاش کہ اس جیسا ایک اور سونے کا پہاڑ موجود ہو۔ فرمایا اگر 2 سونے کا پہاڑ اس کے پاس موجود ہے، دوسرا بھی اس میں مل جائے، فرمایا پھر بھی اس کی حرص، اندر کا طمع ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر اس کی تمنا ہوگی کہ کاش اس جیسے 2 ہوں۔ اسی طرح فرمایا حکومت ہے، اگر اس کو ایک ملک کی ایک خطے کی مل جائے تو وہ کوشش کرے گا دوسرے ملک بھی میرے پاس ہوئے، فرمایا دوسرے ملک کی بھی مل جائے، کوشش کرے گا اس جیسے اور بیٹی ہو، فرمایا پھر وہ بھی مل جائے، فرمایا پوری دنیا کی حکومت اس شخص کو مل جائے، فرمایا پھر بھی اس کی اس طمع ختم نہیں ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ کاش اس جیسی ایک اور دنیا ہو اور اس دنیا کی بھی مجھے حکومت مل جائے، مجھے بادشاہ مل جائے۔ فرمایا اسی طرح میرا امتی سب سے زیادہ مجھے جس کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، یہ اپنا مال کمانے کے غرض میں یہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرص اکثر جب مال آتا ہے پھر زیادہ بڑھتا ہے، لیکن ساروں کی بات نہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بھی یہ بات، کچھ اس میں سے چند، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس آتا ہے تو بس وہ ایک ہاتھ میں آتا ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ خرچ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا جاتا ہے، وہ خرچ کرتے جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، ایک شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، عرض کی ہے کلیم اللہ سے بات کرنے جا رہا ہے، میرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنا اگر اللہ میرا جتنا حصہ بنتا ہے میری زندگی کا مجھے ایک دم عطا فرما تاکہ میں کچھ دن اپنے سکون سے گزار لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک ہی وقت میں تجھے تیرا رزق مل جائے تو ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ کہا اے موسیٰ کلیم آپ اللہ سے عرض تو کرنا، اللہ سے کلام کیا، اللہ نے فرمایا اے کلیم ٹھیک ہے آج اسے اس کا رزق مل جائے گا۔ موسیٰ کلیم واپس آ جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، موسیٰ کریم کو پتا ہے کہ اس بندے کا جو رزق ہے، جو نصیب ہے وہ اتنا ایک ہے کہ یہ چند دنوں میں اس رزق کو کھا لے گا اور جیسے اس کا وہ رزق ختم ہو جائے گا اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ اب کچھ دنوں بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے موسیٰ کریم کا، جس شخص نے کہا تھا نا اسی شخص کے گھر سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ کریم کیا دیکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے، بہترین عالی شان اس کے گھر۔ دل میں بات آئی کہ جو اس کے نصیب میں رزق تھا وہ بالکل کھویا تھا، اب تک تو رزق ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تو اس کے اوپر موت آ جانی چاہیے تھی، اور اس کے ہاتھ لوگوں کے بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ کریم نے آ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میں وہاں سے گزرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے گھر کے سامنے تو روزانہ لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کچھ پہلے سے زیادہ بہتر اور بہتر اور بہتر جو انہوں نے اس کو مار دیا ہے جو اس کے نصیب کا تھا اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تو ایک ہی بار جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے میرے کریم کیا بات ہے، اے میرے کریم بس حقیقت یہی تھی، اس کا مال اس کے نصیب کا اتنا ہی تھا کہ وہ اب تک مر جاتا، پر میرے کریم اس بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کی ہے۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا جتنا میں نے اس کو مال دیا ہے نا جو اس کے نصیب کا تھا
میری راہ میں خرچ کر دیا ہے. میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها